ناظرین السلام علیکم. ناظرین پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین اپوزیشنز آپ نے دیکھا تھا کہ 2 سال ہو گئے موجودہ حکومت کو. اپوزیشن اس دن سے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اور اب کافی دنوں سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے اور اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ عمران خان ایک ڈکٹیٹر ہیں, ایک آمر ہیں, ایک فاشسٹ ہیں. اور وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ عمران خان صاحب اس وقت سیاہ اور سفید کے مالک ہو گئے ہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. کابینہ ایک ربر اسٹیمپ بن چکی ہے, ان کے فیصلے پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے, اور پارلیمنٹ کو انہوں نے ناکارہ کر دیا ہے. اور اپوزیشن جو ہے, یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں دم خمی نہیں ہے, وہ کیسز بھگتنے میں لگے ہوئے ہیں. احتساب کے اتنے کیس آ گئے ہیں کہ انتقامی سیاست کا کہا جا رہا ہے ان کو. تو بظاہر کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جس کو چاہتے ہیں اپوائنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ رولز آف ریگولیشن کے لحاظ سے ہو, پریسکرائب رولز ہو, میرٹ پہ ہو, ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق ہو, SCCP کے مطابق ہو, وہ ہو یا نہ ہو, اگر وزیر اعظم نے اپوائنٹ کر دیا تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. اور اگر وزیر اعظم نے کسی کو قابلیت پہ لگایا اور 2 ہی مہینے بعد اس کی نااہلی پہ اس کو نکال دیا, پنجاب میں 5 IGs لگا دیے, 5 کو نکال دیا, 3 چیف سیکرٹری لگا دیے, تینوں کو نکال دیا, تو یہ ایک تاثر باہر آ رہا ہے کہ کیا واقعی وزیر اعظم سفید اور سیاہ کے مالک ہیں اور کوئی بول نہیں سکتا, اور ان کا ایکٹ ایک جمہوری نہیں بلکہ ایک ایسا ایکٹ بن گیا ہے جسے فاشسٹ, ڈکٹیٹر, آمر کہا جاتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اور ماضی میں ایک بات ہمیں یاد آتی ہے کہ وزیر اعظم کے لیے ایک سیفٹی وال ہوتا تھا, وہ سیفٹی وال کہلاتا تھا 58(2)B, کہ جب وزیر اعظم کرپشن کرے, اپنے اختیارات سے تجاوز کرے, غلط فیصلے کرے اور اداروں کو کچل دے, غلط اپوائنٹمنٹ کرے, تو ان چیزوں کے لحاظ سے پھر وہ سیفٹی وال ایکٹ کرتا تھا اور وزیر اعظم کو بتاتا تھا کہ آپ کی ایک لیمیٹیشن ہے, جو کہ آج بقول اپوزیشن کے اور بہت سارے لوگوں کے کہ بالکل نہیں ہے. اور بعض اوقات وزیر اعظم جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ مقتدر حلقے ساتھ ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں, تو وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, چاہے وہ کچھ بھی کرے. اس ایشو پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ آئیں گے ان کا تعارف کراتے ہیں, پھر پہ جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. میرے ساتھ علی محمد خان صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پلوشہ خان, مرکزی ڈپٹی سیکرٹری رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا ہی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا ہے. شیخ وقاص اکرم سینئر سیاستدان ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, جنہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. میں آیا پلوشہ خان, آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. پلوشہ, کیا کہیں گی موجودہ وزیر اعظم کی اہلیت پہ, صلاحیت پہ سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا ہوا ہے. دوسری طرف آپ لوگوں کا باضابطہ یہ الزام ہے کہ موجودہ وزیر اعظم اب ایک سلیکٹڈ تو ہم سنتے تھے, اب آپ فاشسٹ بھی کہہ رہے ہیں, آمر بھی کہہ رہے ہیں, ڈکٹیٹر بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ ایک شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں قابل کہہ کے, 2-3 مہینے میں پھر اس کو اتار بھی دیتے ہیں. 5 IGs, 3 چیف سیکرٹری چینج کر دیا. کابینہ بھی کہا یہ جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ ربڑ اسٹیمپ ہے, پارلیمنٹ بھی تقریباً ناکارہ ہے. تو اور پھر وزیر ان کے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اس بات کی دلیل کو مضبوط کرتے ہیں آپ لوگوں کی. ایک وزیر دوسرے وزیر کو کہتا ہے کرپٹ ہے, ایک وزیر دوسرے وزیر کو کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں گھوسا ہے. کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں
آپ کی اس بات سے احترام کے ساتھ اختلاف کرتی ہوں کہ ہم عامر اور فیصلہ یہ جو الفاظ ہیں یہ موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ جہاں تک ہم نے تعریف دیکھی اپنی بھی اور دیگر ممالک کی بھی، جو فیسسٹ ہوتے ہیں جو رہے ہیں دنیا میں، موزولینی، ہٹلر اور جو ڈکٹیٹرز ہیں عامر جن کا ہے ہمارے اپنے یہاں بھی رہے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے زور بازو پر جو بھی ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے ادھر سے آتے ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور پھر ان کے تمام اعمال یا ہر ایکشن چاہے وہ اپوزیشن کے خلاف ہو یا مخالفین کے خلاف ہو، وہ اس کو اون کرتے ہیں، اپناتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ اس کو اپناتے ہیں، اس کا بھلا برا جو بھی ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب، جیسے آپ نے ان کی پچھلے دنوں بڑی کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ کی کہ میرے ساتھ مقتدر حلقے ہیں، یعنی ان کا اشارہ نام لیا بلکہ اشارہ کیا، میرے ساتھ میں اور فوج ایک چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام آپ نے دیکھا کہ یک طرفہ کارروائیاں اور اس میں کچھ دنوں کی تیزی بھی آئی ہے، مخالفین کے خلاف ہو رہی ہیں اور جن سے ان کے اپنے آس پاس کے لوگ بچے رہتے ہیں، یہ وہ احتساب ہے کہ جو یک طرفہ ہے اس میں جو تیزی آئی ہے وہ بھی اس کو خود سے اون کرنے کے لیے یہ بھی تیار نہیں، مطلب اس ہمت سے جو لیک کرتی ہے حکومت، یعنی بندوق سے چلانی ہے تو وہ آپ کسی ادارے کے سندے پہ رکھ کے چلائیں، اور کبھی آپ فوج کا نام لیں، کبھی نیب کے پیچھے چھپیں، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ عامر اور یہ لفظ ذرا ان کے لیے مناسب نہیں، بے ساتھیوں پہ کھڑے ہو کر عامر جو ہے وہ نہیں چلتے، یا فیسسٹ جو ہیں وہ مانگے کی جو ہے سہاروں پر نہیں کھڑے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انتظامی اس وقت ملک میں ایک ایمرجنسی ہے، کیسے رجال ہے، اور اس کا کل آپ نے ایک دیکھا بڑا مظاہرہ پنجاب میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پنجاب کی جو پولیس فورس ہے اس کی اگر یہ مجھے علم نہیں کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن آپ کے دیکھنے والوں کے لیے، تو پنجاب کی جو پولیس فورس کی اسٹرینتھ ہے وہ برطانیہ کی فوج، تاج برطانیہ کی فوج سے دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ پنجاب کی پولیس فورس 1,80,000 لوگوں کے سامنے مشتمل ہے، اور برطانیہ کی جو ہے فوج 79 یا 80,000 ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے۔ کیجیے کہ اگر کل کو پنجاب کے لوگ بھی پوچھنے میں کیا حق پر جانب نہیں ہے کہ ہماری جان اور مال کس کے حوالے کی گئی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ کل آپ نے CCTO صاحب کو دیکھا ہے کہ نئے آئے، میں حیران ہو گئی جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے کینسر کو ایک چینل پر، اور اس انٹرویو میں جو ان کی زبان تھی، جو ان کا لہجہ تھا، جو ان کے پیچھے جس طریقے سے وہ اپوائنٹ ہوئے تھے، وہ ساری جو ہے سامنے آ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگنور ہو جاتی ہیں، لیکن اب یہ ایک فورن آفس سے ہائی کورٹ چلے گئے انہی معاملات کی وجہ سے، اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ ان کے جو وزیر ہیں وہ ایک صوبائی وزیر وفاقی وزیر کو کہتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے ان کے دماغ میں پوچھتا ہے، خناس ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب، کہ سانپ کو سانپ ڈسے گا تو زہر کس کو پڑے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ سانپ کو سانپ ڈسے تو زہر کس کو پڑے؟ اب زہر اس وقت لوگوں کو پڑے، جہاں یہ حالات ہوں اور ان پہ سوالات ہوں وہاں اس کے اوپر دوسری بات یہ کہ آپ کی جو کارروائیاں چل رہی ہیں، نیب کا یہ حال ہے کہ نیب کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو سوال کیا گیا کہ ایک معاون خصوصی کے معاملات سامنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کون، کیا، مجھے علم نہیں، وہ کون ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اندازہ کیجئے کہ یہ احتساب مذاق نہیں ہے تو اور کیا رہ گیا۔ یعنی آج اس کو عدالت میں جہاں زرداری صاحب پیش ہوئے، ایک سابق صدر، ایک سابق وزیر اعظم، 2 چیئرمین سینیٹ کھڑے تھے اور وہ جواب دے رہے تھے 2 کے 3 گاڑیوں کا، اور پھر نون لیگ بھی گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اور وہ بھی کہ آپ پرائم منسٹر نے وہ قیمت کیسے ویو آف کی جو ان کا حق ہے اور جو ہوتا آیا ہے اس ملک میں اور جو قانون اور آئین کے مطابق۔ اچھا دوسری طرف دیکھیے کہ اگر آپ کسی ایسے معاون پہ ہاتھ رکھتے ہیں جس نے 3 کروڑ کی گاڑی کو 30 لاکھ لکھوایا ہو، اگر آپ انگلی کوئی مائی کا لال ہے جو کوئی GIT بنائے کہ کتنے صفر لگتے ہیں ان اربوں کے سامنے اگر ہم انہیں کنورٹ کریں، ایک نہیں سب۔ اچھا، اور وہ اگر آپ کوئی مائی کا لال پوچھنے کی جرت کرے تو اسے شمالی علاقہ جات
سیر کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے ڈاکٹر صاحب، ان حالات میں پوچھتے ہیں فیشسٹ اور عامر تو شاید لفظ بڑے ہیں، ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پوچھتے ہیں علی محمد صاحب سے، یہ جو ہے جبر، مانگے کا جبر، یہ کب تک چلے گا؟ علی محمد صاحب سے پوچھتے ہیں، علی محمد صاحب یہ جبر آپ کب تک کریں گے؟ علی محمد صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ وزیر اعظم ایک آئی جی کو لگاتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، ڈائریکٹ لگاتے ہیں کیونکہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، چیف منسٹر بیچارہ کوئی ہے ہی نہیں، اس سے کنسرن ہی نہیں کرتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے آپ ہی کے منسٹر کہتے ہیں۔ دوسرا، کابینہ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، منع کریں، لگاتے بھی ہیں، نکال بھی دیتے ہیں، گورننس کے بہت زبردست ایشو آ رہے ہیں۔ اچھا، جہاں جہاں اداروں میں اپوائنٹ کیا ہے وہ اداروں کے اپوائنٹمنٹ کے کیسز اب کورٹوں میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ سب غلط اپوائنٹمنٹس ہیں۔ میرے پاس لسٹ بہت ساری ہے، میں اس پہ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کو اپوزیشن ایک ڈکٹیٹر کے طور پر اب پیش کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک ڈکٹیٹر ہیں، فاشسٹ ہیں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح کا کام ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے، یہ جمہوری لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں، کچھ عرصے پہلے آپ کے پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہوئے ہیں۔ محبت سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھے پروگرامز ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ٹف ٹائم دیا، لیکن ٹف سوالات کا جواب دے کے ہی آپ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور اسی سے پارٹی کا موقف پراپرلی کھل کے سامنے آتا ہے۔ فرینڈلی انٹرویوز، فرینڈلی پروگرام سے کبھی بھی آپ پراپر اپنے پارٹی کا موقف جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے ہمیشہ میں ٹف اینکرز، ٹف پروگرامز ہی پریفر کرتا ہوں، وہاں آپ کو پراپر اپنی پارٹی کا موقف دینے کا صحیح موقع ملتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پنجاب کا جو ون آف دا بگیسٹ ایشوز آف پنجاب واز آف کورس پنجاب پولیس۔ پنجاب پولیس وہ ایشو رہا ہے جو کہ ماضی میں اس کو ایک ایسی ڈسپلن فورس کے طور پہ متعارف کرانے کی بھرپور کوشش نہیں کی گئی۔ میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ پنجاب پولیس جو ہے اس میں اکثریتی افسران جو ہیں وہ خراب تھے یا خراب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بہترین پولیس فورس ہے، مشکل حالات میں بھی کام کرتی ہے، لیکن ماضی میں ہم اس پہ بہت تنقید بھی کرتے رہے۔ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ پولیس فورس کس لیے، وہ کس طرح، کس مقصد کے لیے چاہتا ہے۔ اگر وہ تو پولیس فورس اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے اسے تھانے کچہری کی سیاست کرنی ہے اور اس کے ذریعے اس نے پہلے اپنے مخالفین پہ مقدمات درج کرانے ہیں اور پھر جا کے اپنے کسی کاؤنسلر یا اپنے کسی ورکر کے ذریعے ان کے کیسز ختم کرانے ہیں یا ان کو ریلیف دینا ہے۔ اسی طریقے سے بدقسمتی سے پنجاب میں ہماری سیاست ہوتی رہی ہے۔ اس چیز کو توڑنے کے لیے جو ہے ہماری حکومت اور ہم لوگوں کو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے۔ میاں صاحب کی جماعت وہاں پہ کوئی 30-35 سال 40 سال حکومت میں رہے، آن اینڈ آف، یہ نہیں کہ کنٹینیوس رہے۔ اس میں شیخ صاحب تشریف فرمائے، وقاص صاحب، ان کی بھی ایک زمانے میں ان کی جماعت کی بھی وہاں حکومت رہی، مشرف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی نے بھی وہاں حکومت کی ہے، لیکن پریڈومیننٹلی جو ہے وہ میاں صاحب کی جماعت وہاں رہی۔ اب یہ ایک ایشو ہے کہ شاید میاں صاحب کی جماعت جو ہے، میاں صاحب کو شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ تھانوں کو اتنا آزاد کر دیں اور اتنا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم لے آئیں جس سے عام آدمی جو ہے وہ تھانے کچہری کی اس خوفناک سرکل سے اس سے نکل آئے، کیونکہ اگر وہ نکل آتا ہے تو آزاد فیصلہ کر سکے گا۔ پختونخوا میں ہم نے 5 سال لگائے، میں نہیں کہتا آئیڈیل پولیس بنا دی، ہمارے آنے سے پہلے بھی نسبتاً بہتر پولیس تھی، یہ بھی میں ایک حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 100% اس کو ریوائیو کیا، لیکن بہت حد تک ہم نے پختونخوا میں پولیس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ناصر درانی صاحب کو جب وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور خان صاحب نے لگایا، ان کو فل مینڈیٹ دیا، فل طاقت دی، فل اختیار دیا، کسی ڈی پی او اور آر پی او میں پرویز خٹک صاحب انٹرفیئر نہیں کرتے تھے اور آج بھی محمود خان صاحب نہیں کرتے، وہ وزیر اعلیٰ جو ہے چیف آئی جی جو ہے وہ کے پی کے وہی کرتا ہے۔ وہی ماڈل ہم یہاں پہ لانا چاہتے تھے اور لانا چاہتے ہیں۔ ریفارمز بھی ہو رہی ہیں، کچھ اس میں انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، نئی ریکروٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں، ریکروٹمنٹس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پنجاب پولیس، جس طرح میری بہن نے بات کی بھی ہے، یہ ایک بہت بڑی فورس ہے
یہ حقیقت ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے یہ بہت بڑی فورس ہے، لیکن اس کو ریفارم کرنے کے لیے اور بالکل ایک بہترین قسم کی ڈسپلن فورس جو ہے وہ بنانے کے لیے کہ ایک مثالی اس میں ٹائم لگے گا۔ یہ جو آئی جی کا ایشو آیا ہے اس پہ میں کہنا چاہوں گا، پیپلز پارٹی کی سندھ میں میاں صاحب کے دور میں آئی جی کا ایشو رہا، اور میں آن ریکارڈ ہوں، میں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ وہاں پہ ان کی ٹیم ورک صحیح نہیں بن رہی، کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آئی جی کرپٹ ہوگا یا ان ایفیشنٹ ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ٹیم نہیں بن سکے گی۔ بعض اوقات ایک آنیسٹ اور قابل آدمی کے ساتھ بھی وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی ٹیم ورک نہیں بن پاتا۔ تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ سندھ کے سی ایم کو، چونکہ کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شکایت پہ ہٹائے گئے ہیں بھیا؟ کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شکایت پہ ہٹائے گئے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ سی ایم کا اور صوبائی حکومت کا ایک استحقاق ہے، ایک اختیار ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ نہیں، میں سوال ایک پوچھ رہا ہوں، مجھے صرف اس کا بتا دیں سر، اس کا بتا دیں، کیونکہ یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں یہ مرکز کا ڈومین ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، صرف اتنا، میرے سوال کا جواب آپ نے تو نہیں دیا، آپ نے ڈیٹیل میں بات کی، بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ بس آخری ایک جملہ، کیونکہ مجھے آگے جانا ہے، کہ کیا یہ جو موجودہ آئی جی تھے جس کو عمران خان صاحب نے پوری انویسٹیگیشن کر کے، ریسرچ کر کے، بڑی تعریف ان کی قابلیت کی بات کی تھی، سب کچھ کر کے، اور ماضی میں عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ ایک اوپر شخص اچھا آ جائے تو نیچے سارا ادارہ درست ہو جاتا ہے، تو کیا ان کو وزیر اعظم نے جو واپس کیا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کی ریکویسٹ پہ کیا ہے سر؟ بس اتنا سا بتا دیں ڈاکٹر صاحب۔ بس اس پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حالانکہ خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور ظاہر ہے ہمارے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی ایک ایشو ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کو ان پہ اعتماد بھی تھا آئی جی پہ، لیکن وزیر اعلیٰ اس میں زیادہ میٹر اس لیے کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اگر وہاں کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بہتر آدمی لے آئیں، یہ ان کا استحقاق ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ریکویسٹ، وزیر اعلیٰ صاحب اس میں میٹر کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں شیخ وقاص صاحب، کیا کہتے ہیں سر؟ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، آپ نے سنا علی محمد صاحب نے یہ کہا ہے، میں نے تو سنا ہے کہ میں نے سنا ہے، اب اس میں کس حد تک صحیح ہے، ان کے اپنی ہی کیبنٹ کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ جس بھی شخص کے ساتھ پی ایم ایل این کا کہیں تعلق جڑ جاتا ہے، ابھی خود علی محمد صاحب نے مانا کہ پی ایم ایل این اس جگہ پر کئی سالوں سے رہی ہے، کسی بھی شخص کے لحاظ سے، چاہے وہ کپڑے پہن لے، چاہے وہ نام جڑ جائے، کہیں جڑ جائے، پھر پرائم منسٹر اس کو مثلا ان کی ساری قابلیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے سر یہ جو ہوا ہے؟ دیکھیں، جو آپ آئی جی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو پنجاب کے آئی جی ریموو کیے گئے ان کی اس اسپیسیفک ریفرنس سے بات کر رہے ہیں یا آپ ایز اے ہول؟ جی میں ہول کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم ایکٹ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ میں بھی، ٹرانسفر میں بھی، پوسٹنگ میں بھی، ہر جگہ کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے، کابینہ ربن اسٹیمپ بن چکی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہے، اپوزیشن جو ہے اس میں دم خم نہیں ہے، کوئی سیفٹی وال نہیں ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی علی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ علی کا بڑا احترام ہے اور ایز اے ینگر بردر، بٹ ایک جو حقائق ہیں میں وہ بتاتا چلوں۔ حقائق ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ علی نے کہا کہ جو پنجاب کی پولیس فورس ہے وہ ایک بہت بڑی پولیس فورس ہے اور بڑی بہترین پولیس فورس ہے۔ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، بلکہ ایکچولی تصحیح نہیں، ایڈیشن کر دوں اس کے اندر۔ پنجاب پولیس ایشیا کی سب سے بڑی پولیس فورس ہے۔ آپ کو یہ سن کے شاید آپ کے علم میں ہوگا، آپ کے جو ایشیا کی سب سے بڑی پولیس فورس ہے۔ کئی ملکوں کے پاس تو اتنی فوج ہے جتنی پنجاب پولیس ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جو لاہور کا ڈسٹرکٹ ہے، میرے خیال میں پورے پاکستان میں شاید کسی شہر کے پاس اتنی نفری نہیں ہے، کسی اور صوبے کے پاس بھی، جو لاہور پولیس کے پاس ہے، which basically comes under پنجاب پولیس۔ جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے، نہیں، یہ میرے بھائی علی کی خواہش ہوگی، نوجوان آدمی، اچھا آدمی ہے، بالکل اس کی خواہش ہوگی
کہ ریفارمز ہونی چاہیے، اور یہ نوجوان اسی نعرے کے اوپر نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پارلیمنٹ تک پہنچے. اور عمران خان صاحب بھی ایسی باتیں کہانیاں سنایا کرتے تھے، مگر اگر ان کی نیت ہوتی ڈاکٹر صاحب ریفارمز کرنے کی تو پھر ناصر درانی کو جو ہے پنجاب سے ریزائن نہ کرنا پڑتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں کس درانی کی بات کر رہا ہوں، جو کے پی کے آئی جی تھے اور پھر ان کو وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے اور بڑے کامیاب اور بہترین تھے، قابل تعریف آئی جی تھے. جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کو ریفارمز کے حوالے سے پنجاب پولیس پہ جو ہے ایک ایڈوائزر کا عہدہ دیا گیا، اور پھر وہ جب انہوں نے ریفارمز کی کوشش کی تو پہلے ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر لگائے ہوئے آئی جی کو چند مہینوں اور دنوں کے اندر ہی فارغ کر دیا گیا، اور وہ بطور احتجاج جو ہے وہ ریزائن دے کے چلے گئے تھے. اگر تحریک انصاف کے میرے بھائی پنجاب میں پنجاب پولیس کو ریفارم کرنا چاہتے تو ناصر خان درانی استعفیٰ نہ دے کے جاتا، اور اتنے جو آئی جی آپ نے تبدیل کیے ہیں وہ آپ آئی جی تبدیل نہ کرتے. جہاں تک آپ کا یہ بات ہے کہ نون لیگ کے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، اٹ از کوائٹ نیچرل. آپ کی 10 سال سے حکومت رہی ہے، کے پی کے میں آپ نے پچھلے سال حکومت کی ہے وہاں پہ، اب آپ کی دوبارہ حکومت آ گئی ہے تو بیوروکریسی اور پولیس کے وہ لوگ جو پچھلے 5 سال آپ کے ساتھ کام کرتے رہے آگے بھی آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ کو ہر جگہ وہی نظر آئیں گے. ایک صوبے میں 25-30 سال کسی پارٹی کی حکومت رہی ہے، آپ پٹھے ہو جائیں سدھے ہو جائیں، آج آ کے آپ جہاں سے پتھر اٹھائیں گے نیچے سے انہی لوگوں کے متعلقہ افسران نکلیں گے. آپ سی سی پی او لاہور کی مثال لے لیں، وہ جو شیخ عمر صاحب ہیں وہ نون لیگ کے جو دور کے اندر ان کو اچھی پوسٹنگ ملتی رہی ہیں جگہ جگہ پہ، انہوں نے ان کو سی سی پی او لاہور نہیں لگایا. یہی جو جاوید امجد سلیمی صاحب ہیں جو آئی جی لگے اور پھر ان کو ریموو کیا گیا تھا، یہ نواز شریف کے دور میں لگے رہے. یہ جو پچھلا چیف سیکرٹری چینج کیا بزدار کے کہنے پہ، جس کی ایک بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں. جب وزیر اعظم پاکستان پنجاب گئے اور جب یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری ایک پیر ایک کپل جو ہے اس کو پوسٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریں گے، چیف منسٹر باہر بیٹھا رہا، آئی جی سے اور چیف سیکرٹری سے علیحدہ ملاقات کی پرائم منسٹر نے. تو جو میرے بھائی جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا تو فلانی اس ترمیم کے بعد ڈائریکٹ، ان کاغذوں میں ایسے ہی ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پرائم منسٹر ڈائریکٹ ہی ڈیل کرتے ہیں پنجاب کی ہر چیز کو. مجھے ایک اور واقعہ کوٹ کرنے دیں. فیصل آباد ڈویژن کی ایک میٹنگ کے اندر ایک خاتون ایم این اے نے پرائم منسٹر کو کہہ دیا، لاہور کی یہ بات ہے، کہ میں استعفیٰ دے دوں گی اگر میری مرضی کا آپ نے ڈی ایس پی نہ لگایا تو. اور الٹیمیٹلی اس کی مرضی کا ڈی ایس پی لگایا گیا. تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ایس ایچ اوز اپنی مرضی کے، ڈی ایس پیز اپنی مرضی کے. ابھی میرے ضلع کے اندر ایک ڈی پی او بڑا نوجوان بڑا اچھا آدمی، اس نے بڑا زبردست کام کیا 3 مہینے، بٹ ایم این ایز ایم پی ایز کے ناجائز کام کرنے سے انکار کیا تو اس کو ریموو کر دیا گیا. محرم کے دوران کسی کی محرم کی اتنی سینسٹیوٹی ہے، کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اگلے مہینے ہوگی، مگر اس کو ریموو کیا گیا. یہ ایک چال چلن بن چکا ہے پنجاب میں. پی ٹی آئی کے جو میرے بھائی ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز، یہ چاہتے ہیں کہ سپاہی سے لے کے ایس ایچ او سے لے کے ڈی ایس پی سے لے کے ڈی پی او تک ہمارا ہو. یہ انسیکیور ہے، یہ تھانے خود چلانا چاہتے ہیں. اگر ان کو موقع ملے تو یہ تھانے داروں کی وردیاں پہن کے تھانوں میں بیٹھ جائیں، اسمبلیوں میں نہ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں ریفارمز کی نیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹائیگر فورس ابھی آ رہی ہے، میں اس پہ سوال اٹھاؤں گا کیونکہ اب تو سارا انتظامیہ اور گورننس دیکھے گی. یہ سوال میں رکھوں گا لیکن کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی پرویز شاہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور یہی ایشو پہ میرا یہ سوال ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو انتظامیہ ہیں، ظاہر ہے یہ جو پولیس کے افسران ہیں مرکز میں ہوں یا پنجاب میں ہوں، اس وقت ان کے اندر بڑی بے چینی. آپ نے دیکھا کہ بغاوت بھی شروع ہو گئی ہے اور یہ صورتحال ہے کہ عدم سیکیورٹی، ان کو اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی اعتماد، یعنی ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے کہ وہ کسی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں تو کوئی کام کر سکیں گے جس طرح کی صورتحال ہے. تو اس بے چینی اور عدم اعتماد کی صورتحال میں جہاں پولیس فورس میں بغاوت ہو رہی ہے اور بیوروکریسی جو ہے وہاں بے چینی پائی جا رہی ہے، اب ایک نئی بات سن رہے ہیں اور یہ بالکل نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کہ کابینہ نے اپروو کیا ہے، وزیر اعظم ٹائیگر فورس کو اب یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ انتظامیہ اور گورننس کے معاملات کو کنٹرول کرے. کیا
کیا کہیں گی؟ اس کے بعد تو بہت برے حالات ہو جائیں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی پنجاب پولیس میں بغاوت کی صورتحال ہے. اب علی محمد خان صاحب اپنی پارٹی کے ایک سین وائس سے شریف آدمی، ان کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ حقائق ان کی اجازت سے یہ ہیں، اور ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ بتائیں اپنے وزیر اعظم کو کہ اس وقت نہ صرف یہ، آپ کو میں نے اس سے پہلے کہا کہ منسٹری آف فارن افیئرس کے افسران بھی اس قسم کی تعیناتیوں پر اور پوسٹنگ ٹرانسفرز پر اس وقت عدالت میں ہیں. میرے خیال میں کل یا پرسوں وہ بھی عدالت میں گئے ہیں. اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ اس بات پہ کسی کا اعتراض نہیں کہ وزیر اعلیٰ کس کو لگائیں اور کس کو نہ لگائیں، یہ بالکل ان کا حق ہے، لیکن یہ ایک کوئی میوزیکل چیئرز نہیں، اور یہ اتنی بڑی پاپولیشن کا صوبہ جو ہے، یہ اب اس کا یہ اتنا اس لائق بھی نہیں کہ اس کو ہم بالکل جو ہے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں لوگوں کے. بات یہ ہے کہ جس طریقے کا کلچر چلا ہے، جو کل ساری سٹوریز بریک ہو رہی تھیں، جو کل سی سی پی او صاحب ان سے صرف یہ پوچھئے کہ کیا جو سی سی پی او صاحب کل آئے تھے ایک شو پر، اور جو وہ کہہ رہے تھے، جو وہ کر رہے تھے، جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ گوانٹانمو بے جانا اور وہاں پوسٹ کیے جانا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس کو آپ نے پورا پنجاب پکڑا دیا. گوانٹانمو بے میں کون شریف آدمی پوسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ گوانٹانمو بے پوری دنیا میں عقوبت خانہ مشہور ہے اور ظلم اور استبداد کا ایک نشان ہے، اور وہ ہمارے اتنے اپنا وہ بتا رہے تھے تجربہ، انہیں یہ علم نہیں کہ گوانٹانمو بے جانا جو ویسے ہی جو آفیسر وہاں گیا اس کی دوبارہ سیکیورٹی پروٹوکولز چیک ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے ٹائیگر فورس. اب آپ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب مولانا صاحب نے اپنی مارچ، وہ آزادی مارچ نکالی، تو ایک بڑا اعتراض جو حکومت کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ جو ہمارا اینٹی ٹیررزم آیا تھا ایکٹ، اس کے تحت ہم نے اس قسم کی ہر پرائیویٹ جو ہے جتھا یا ہر پرائیویٹ اس قسم کا گروپ فورس جس کو یہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم نے بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی طور کر دیا تھا، اب قرار دے دیا تھا. بات یہ ہے کہ اور خود حکومت جو ہے وہ مولانا صاحب کے جو تھے ساتھ ان کے رضاکار، ان کو بھی اسی زمرے میں گن رہی تھی، اور یہ تعویل پیش کرتی کہ یہ اسی زمرے میں آتے ہیں اور یہ غیر آئینی ہے. اب بتائیے ٹائیگر فورس، البتہ تو کوئی اس کی کوئی ایسی حیت نہیں ہے، کوئی کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیا کیا. اس کو ویجیلانٹے فورس کہتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے. اب اس وقت جو پولیس میں پنجاب میں صورتحال ہے کہ افسر مل کر اور ان حالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپس میں مل کر اپنی پرائیویٹ میٹنگز کر رہے ہیں، اور اس میں جا کر دوسرے افسران جو ہیں وہ اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں، اور جونیئر افسران جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں، اور وہ دھمکیاں، کل جو ایک شو تھا شاہ زیب خان زادہ کا، اس پر باقاعدہ دھمکیاں دی سی سی پی او صاحب نے کہ میں ٹھیک کروں گا، ان کو کچھ کرنے کے لیے دبانا پڑتا ہے. اندازہ کیجئے مطلب یہ ہم کس قسم کا کلچر پروموٹ کریں، اور کب ایسے اس طرح سے سول سرونٹس آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. جو کل میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے تو کوئی اس میں شک نہیں کہ پورا سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. اب اس کا ادراک اگر حکومت کو نہیں یا جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان کو ہوگا ضرور، لیکن اس کا اب کوئی تدارک کرنا ہے، اور اس میں یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ مزید پوچھ لیتے ہیں علی محمد صاحب سے، علی محمد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. علی محمد صاحب ایک تو ضرور بتائیے گا، روٹین کی چینجنگ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن 3 چیف سیکرٹری اور 5 آئی جیز کا تبدیل ہونا یہاں پر، اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، سر ان میں اہلیت نہیں تھی یا لگانے والا اہل نہیں تھا؟ ایک سوال جو چھوٹا سا جواب مجھے اس میں چاہیے. اور دوسرا سر، یہ ٹائیگر فورس سے اب آپ گورننس درست کریں گے اور انتظامیہ کو کنٹرول کریں گے، ذرا اس کو بتا دیں 5 منٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں ایک بات کی کہ اپنی مرضی کا آپ نے افسر نہیں لگانا، اور اگر کوئی آپ کے علاقے میں کوئی آفیسر پولیس میں یا سول سروس میں اے سی ہے، ڈی سی ہے، یا کوئی اور محکمے کا ہے جو خدا نخواستہ کرپٹ ہے یا ان ایفیشینٹ ہے، یا وہ لوگ اس سے تنگ ہیں، آپ اس کو ریکویسٹ کر کے اس کی مناسب وجہ دے کے اس کو چینج کرا سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دانش کو چینج کر کے علی کو لگا دو. دس از ناٹ الاؤڈ. خان صاحب نے اس کو، اور ہم اس چیز پہ پختونخوا میں چلے، اللہ نے کرم کیا، پہلی بار 2 تہائی اکثریت پختونوں نے دوبارہ دی.
اب اگر کسی بھی ہمارے ممبر نے جس میٹنگ کی بات ہوئی ہے، شیخ صاحب نے ابھی فرمایا، مجھے میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن اگر میں اس میٹنگ میں ہوتا میں اس کی مخالفت کرتا، کیونکہ یہ ہماری پارٹی مینیفیسٹو میں نہیں ہے، ہماری پارٹی ڈسپلن میں نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ڈی ایس پی، آپ اپنی مرضی کا ایک اے ایس آئی نہیں لگا سکتے، آپ ڈی ایس پی تو کو جا اور چے جائے کہ ڈی پی او یا آر پی او، تو یہ بالکل غلط ہے، اور اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اگر کسی نے ایسے کیا ہے، کیونکہ دیٹ از اگینسٹ ناٹ ایون پارٹی ڈسپلن. اس طریقے سے تو آپ کا پورا سٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کوئی آپ اپنی مرضی کا لاتے ہیں پھر وہ ظاہر ہے وہ تو پھر آپ کا رہ جاتا ہے نا، وہ پھر عوام کا تھوڑی رہتا ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہے، نہ خان صاحب ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، نہ الاؤ کرتے ہیں، جو ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، دے نو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس طرح کی حرکات سے اور اس طرح کے پولیٹیکل اپروچ سے چڑھا ہے. سو اٹ ڈزنٹ لائک دیز تھنگس. یہ جو کوئی چینج ہوا ہے، دیکھیں میں پہلے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن شاید میری بات لمبی ہوگی اس لیے آپ جاری نہ رکھ پائے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیم ہم جو ہے وہ سوچ سمجھ کے لگائے اور اس کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزارے، اپنی ٹیم بنائے اور اس کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ عوام نے ووٹ ایک جماعت کو، ایک وزیر اعلیٰ کو، ایک وزیر اعظم کو دیا ہوتا ہے اور انہی سے پھر عوام جواب طلب کرتی ہے. کسی آئی جی، کسی ڈی پی او، کسی ڈپٹی کمشنر سے عوام نے کبھی نہیں پوچھا. یہ 60-70 سال سے بیٹھے ہیں، اگر ان لوگوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہوتا یہ کر چکے ہوتے، یہ ہم سیاست دانوں نے کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے ماضی میں ہوا ہے اس طریقے سے نہیں. یہ آنریبل لوگ ہیں، سرکاری افسران ہیں، بیلٹ کے ملازم ہیں، کسی کے ذاتی نوکر نہیں ہیں. ان سے آپ قانون کے مطابق کام لیں، قانون کے مطابق کام کریں گے. اگر کسی کے ساتھ آپ کی ٹیم ورک نہیں بن رہی، چینج ہم. آئیڈل یہ کہ جلدی چینج نہ ہو، لیکن اگر چینج ہو جائے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. یہ ماضی میں ہوتے رہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا عثمان بزدار صاحب کو کہ وہ ایک ایسے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ سسٹم ایک ڈیپلی انٹرنچڈ ہے اس مافیا کے لیے کہ جو اس علاقے کا ایم پی ایم این ہوگا اس کا تھانے دار اس کو سلام کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا. دس از ایگزیکٹلی واٹ عمران خان ڈز ناٹ وانٹ، اور اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ مشکل فیصلے جو ہیں وہ بہرحال وہ کرنے پڑیں گے. میں اور ایک اور بھی یہ بات میں کہنا چاہوں گا، جہاں بہت سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لیکن کیا یہ جو جماعتیں ہیں، میرے دوست پیپلز پارٹی کے محترم لوگ کیا بتانا پسند کریں گے کہ آج ہم بالکل آپ کی تنقید جو ہمارے پیپلز پارٹی کی بہن بھی فرما رہی ہیں کہ دوست اور بھی آتے ہیں بات کرتے ہیں، 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، پورا کراچی ڈوب گیا. ہو از ریسپانسبل؟ ایک سمندر کراچی کے کنارے ہے، دوسرا سمندر کراچی کے اندر ہے. What sort of relief have these people given to the people of Pakistan and people of Sindh? Same goes for Punjab, same goes for the rest of Pakistan. تو یہ ایک چانس عمران خان صاحب کو ملا ہے. اور مت بھولیں ڈاکٹر دانش صاحب، ابھی 2 سال گزرے ہیں، ابھی 3 سال باقی ہیں. نہیں ٹھیک ہے، بالکل بالکل باقی ہے، جب آخری 6 مہینے رہ جائیں گے کہ کیا ہم نے انصاف کیا یا نہیں کیا. اور میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ بہتری کی بے انتہا گنجائش ابھی باقی ہے. لیکن سر یا میں ایک بڑا ہلکا سا ایک جملہ کہہ کے آگے نکلوں گا، اس کا کوئی جواب دینا ہے نہیں دیجیے گا کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے. پھر شیخ وقاص صاحب کی سر، کیا آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس وزیر کے دماغ میں بھوسا ہے اور کس میں نہیں ہے؟ نہیں سر، وزیر تو سارے انسان جو ہیں ان کے دماغ میں دماغ ہے، اور بوسا جو ہے وہ کھیت میں ہوتا ہے، کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا. چلے سر، بہت شکریہ. میں ایک چھوٹے سے بریک میں جاؤں گا، پھر شیخ وقاص صاحب کی طرف آتا ہوں. چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک. شیخ صاحب، یہ 5 آئی جیز کا تبادلہ اور وہ بھی جس طرح اسٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم کی، سب کو انہوں نے مستند کہا اور اس کے بعد ان کو ایک دم ہٹا دینا، کوئی ٹائم ہی نہیں دینا ان کو، اور چیف سیکرٹریز کو ہٹا دینا. سر یہ روٹین کی ٹرانسفر تو نہیں ہے سر، کیونکہ روٹین کا ٹرانسفر پاکستان کے 73 سال میں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ٹپ پہ ہے سر. سر اس قسم کے ٹرانسفر سے پولیس میں، انتظامیہ میں، بیوروکریسی میں بے چینی پھیل گئی ہے، بغاوت آ گئی ہے. تو یہ سر ان کی نااہلیت کی بنیاد پہ ہے، یا یہ سوال اٹھا دیا جائے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں اور فوری نکال دیتے ہیں وہ نااہل ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کا میں کلیئرٹی سے پہلے کہتا رہا ہوں، پہلے علی کی بات کو رسپونڈ کروں گا، اسی جواب میں اس کا بھی جواب آ جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز نے جس طریقے سے اپنی پارٹی پالیسی بتائی، یہ بڑا آبویس ہے کہ میرے بھائی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، وہ جناب کے ویژن کو اور جناب کے خواب کو شاید
पंजाब में शेयर नहीं करती है और ना पंजाब में इम्प्लीमेंट करती है। पंजाब में ये तमाम गंद मौजूद है, ASI नहीं सिपाही तक के लिए। वो जो थाने के मुंशी होते हैं ना, मैंने मिनिस्टर्स को DPOs के दफ्तरों में मुंशियों के लिए मिन्नतें करते हुए देखा है, मैं कोट कर रहा हूँ। जिस मैंने मीटिंग का जिक्र किया, इट्स ऑन रिकॉर्ड और इट हैज़ बीन स्टेटेड बाय आपके 2-3 सूबाई मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि वो खातून रिज़ाइन देने को तैयार होगी और DSP लगा और DSP भी करप्शन कर रहा है और खातून भी अपनी मर्जी के काम करवा रही है मैंने अपने हल्के में। अच्छा, अब आप आगे आ जाते हैं। मेरे अजीज़ ने कहा कि उस्मान बुज़दार ऐसे ही सिस्टम को जो इंट्रंस्ड है इस किस्म के माफिया से सीधा करना है। मैं बिल्कुल बहुत एहतराम से, मुझे अली का बहुत एहतराम है, मैं इख्तलाफ करते हुए कहूँगा बिल्कुल ये रिफॉर्म न करने आया है, न ये कर सकता है। रिफॉर्म करने के लिए वज़ीर आज़म साहब को भी चाहे इनके ज़ाती इदारे हों, शौकत खानम में कोई सिस्टम बनाना हो, चाहे नमल में बनाना हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट में बनाना हो, तो ये पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स लेके आते हैं रिफॉर्म्स के लिए, वो रिकमेंडेशन दे सकें। वो रिकमेंडेशन क्यों दे सकें? इसलिए दे सकें कि उन्होंने बहुत से ऐसे इदारों में, सिस्टम्स में काम किया होता है, उधर से वो सीखते हैं और उसके बाद वो इस काबिल हो जाते हैं। ना उस्मान बुज़दार ने कभी कोई किसी पार्टी का चीफ रहा, ना उस्मान बुज़दार ने कभी सिस्टम में काम किया। उस्मान बुज़दार इन्हीं चीफ सेक्रेटरीज, इन्हीं जॉइंट सेक्रेटरीज के पास आज से 2 साल पहले तक अपने पटवारी तब्दील कराने के लिए नून लीग की तरफ से, काफ लीग की तरफ से बैठा रहता था और अचानक उसको वहाँ बैठा दिया करा। उस शरीफ आदमी को मैं उस बेचारे के खिलाफ इसलिए बात नहीं करूंगा, उसका कोई कसूर नहीं है। नहीं, आप समझते हैं पंजाब बुज़दार चला रहे हैं, उसको बैठा दिया गया है। नहीं, आप समझते हैं बुज़दार चला रहे हैं पंजाब? नहीं जी, नहीं, बुज़दार कैसे चला सर? पंजाब वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं पंजाब अथरा घोड़ा है, अथरे घोड़े की सवारी बुज़दार नहीं कर सकता है। इसलिए मैं बिल्कुल अपने भाई से इख्तलाफ करूंगा। बुज़दार को इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद और 2-4 और भी स्टेक होल्डर हैं ना, जो कि वो चौधराहट पंजाब की चाहते हैं, उनको एक ऐसा यस मैन चाहिए था जिसकी ना कोई अपना दिमाग हो, ना कोई अकल हो, वो अपने ज़िले के अंदर बैठ के अपना काम करता रहे और वो पूरे पंजाब में, क्योंकि पंजाब इज 60% ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वो जिस तरह की मनमानी करना चाहे, जिस किस्म की मीटिंग्स चेयर करना चाहे, जिस किस्म की पॉलिसीज देना चाहे, जिस किस्म के IG लगाना चाहें, जिस किस्म के चीफ सेक्रेटरी लगाना चाहें, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट भी है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, वो इसलिए कर सके। तो वो तो यस मैन है, उसको इसलिए लगाया गया है। उस बेचारे पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगाएं बुज़दार के ऊपर मेरे भाई अली के वो रिफॉर्म्स करने आया है। रिफॉर्म्स इज बियॉन्ड हिम, ये रिफॉर्म्स का चक्कर कोई नहीं है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर से रिफॉर्म्स नहीं हो रही तो वहाँ बैठ के उस्मान बुज़दार ने रिफॉर्म्स करनी है। अब जहाँ तक IG को हटाया गया है और IGs को हटाया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में अभी 2-1 महीने पहले कहा कि जी PIA इसलिए तबाह हो गया है, ये बजट वाली तकरीर मेरे ख्याल में थी, क्योंकि 11 सालों में 10 जो है वो चेयरमैन तब्दील किए गए हैं, मगर उनको पंजाब नहीं याद आया, उनको पंजाब की पुलिस नहीं याद आई, उनको चीफ सेक्रेटरीज याद नहीं आए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक नाअहल आदमी को इसलिए लगाना ताकि वो आपकी मर्जी का काम कर सके, उसका नतीजा ऐसे ही होता है। और पंजाब पुलिस में बगावत जो है या उनकी जो हार्ट बर्निंग है वो और बढ़ती जाएगी। कब तक वो अपने से मतलब इस किस्म का वो बर्ताव बर्दाश्त करेंगे? अच्छा भला शरीफ आदमी था ये IG, उसके साथ आपने, जब आप किसी को ऐसे सैक करते हैं ना, आप ह्यूमिलिएट करते हैं। आपने उस फोर्स के, एक यूनिफॉर्म फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स के 5 IGs को आप ह्यूमिलिएट कर चुके हैं, इंसल्ट कर चुके हैं, और ये फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है नीचे जिलों तक, जहां DPOs को ह्यूमिलिएट करते हैं, 2-3 महीनों के बाद नौकरियों से फारिग कर देते हैं, OSD कर देते हैं, दूसरे जिलों में भेज देते हैं, छोटी जगहों पे लगा देते हैं। पता करें तो डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक हार्ट बर्निंग बढ़ती जाएगी और तमाशा बन जाएगा। देखें ना, हम पाकिस्तान आर्मी को लेते हैं, यूनिफॉर्म फोर्स है, किस तरह एक चीज के डिसिप्लिन का ख्याल होता है। नेवी को लेते हैं, एयरफोर्स को लेते हैं, फॉर गॉड सेक पंजाब पुलिस इज अ यूनिफॉर्म फोर्स, ट्रीट देम एज अ फोर्स। इमरान खान साहब को उनका भी इतना ही एहतराम करना चाहिए। आप उनके 3-5 उनके जो चीफ्स हैं, आप उनको बेइज्जत कर चुके हैं यार, क्या हो गया? अब लोग नौकरी पे आते हुए डरते हैं। सो इससे पंजाब जैसे जिले के अंदर आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नामुमकिन हो जाएगा। कौन कर रहा है सर बेइज्जत? कौन कर रहा है? आप बताते नहीं सर, मैं पूछता रहता हूं, बताए ना कौन कर रहा है? बुज़दार तो नहीं कर रहा है, उसकी रिकमेंडेशन तो नहीं थी सर, कौन कर रहा है सर? देखें, बस आखिरी सेकंड है सर, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 2-3 स्टेक होल्डर। इमरान खान साहब का देखें ना, उनका तो वो पंजाबी है, खुद वहां के रहने वाले हैं, मियाँ वाली के। एक तो पंजाबी का दिल होता है, पंजाब उसके हाथ में हो। खान साहब खुद करते हैं, गवर्नर चौधरी सरवर करते हैं,
اور اب ایک یہ تیسرا گروپ بن گیا ہے جو بزدار کے سجے کھبے اس کے وہ ساؤتھ پنجاب والے اکٹھے ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ساؤتھ پنجابیوں کے تم نئے ابھرتے ہوئے لیڈر ہو. ٹھیک ہے سر, تو آپ نے بتا دیا کہ یہ لوگ کرتے ہیں. وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.